اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کا مطلب کس طرح سے بتایا گیا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ توجہ نوجوانوں، ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے اب ان کو اف تک نہ کہنا۔ فلا تقل لہما افن، اف تک نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑک کر بات کرو۔ وقل لہما قولا کریما، جب ان سے بات کرو تو نرم انداز میں بات کرو۔ جس نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کیا اس نے اپنی پچھلی کی ہوئی ساری نیکیاں ضائع کر دیا، اس کی نیکیاں ختم کر دی گئیں۔ اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جو اپنے والدین سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ نافرمان جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو اس کے گھر کو آگ لگا دوں دنیا میں ہی، اس کو جینے کا کیا حق ہے؟ یہ سخت ترین چیز ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کو ایسا لگتا ہے ماں باپ بالکل عام سے لوگ ہیں، جیسے چاہیں ویسے بات کریں۔ انہوں نے تمہیں لاڑ و پیار سے پالا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر حاکم بنو۔ اور آج کے بچے جو کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس سے وہ حدیث پاک ثابت آ جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سچ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، عورت جو ہے اپنا سردار جنے گی، یعنی عورت سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ سردار بنے گا، یعنی خود ماں کے اوپر ہی حکومت کر رہا ہے۔ باندھی اپنا سردار جنے گی، مطلب یہ ہے ماں باندھی بن کر کے رہے گی، کنیز بن کر کے رہے گی، اور بیٹا حاکم بن کر رہے گا۔ یہ اکثر گھروں کا رواج ہے۔ ماں تو کام کی مشین ہے، ماں تو باندھی ہے، گھر کی کنیز ہے، وہ تمہیں جو چاہیے وہ سب اس ماں سے ہی کرواؤ۔ ماں تمہارے کپڑے بھی دھوئے، ماں تمہارا کچرا بھی صاف کرے، ماں تمہارے برتن بھی دھوئے، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں تمہارے لیے کھانا بھی لا کر پروسے۔ کنیز ہی تو ہے تمہاری، تم نے اس کو باندھی بنا رکھا ہے، پلس اس کے اوپر حکم الگ جماتے ہو۔ اتنا سخت ترین گناہ ہے یہ، اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا اس بندے پر، اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اگر دیکھیں، ان لوگوں کی فضیلت آئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ آپ کو میں بتاؤں، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ مولا میرا جنت میں رفیق کون ہے؟ دنیا میں بہت سارے قریبی ہیں، جنت میں میرا رفیق، میرے ساتھ رہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں ایک گوشت کا کاروباری ہے، قصاب ہے، اس کا نام بتایا کہ یہ آپ کا جنت میں رفیق ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے اس کو گئے کہ یہ قصاب کہاں رہتا ہے۔ جا کر دیکھا تو وہ دن بھر گوشت بیچ رہا تھا، اس کے ساتھ رہ کہ اس کی ایسی کون سی نیکی ہے اللہ کے اس کو نبی کے ساتھ رکھا ہے جنت میں۔ شام ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گھر۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، میرے گھر مہمان ہو۔ گھر لے کر آیا، اس کے چھوٹے بچے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر گئے تو دیکھا اس نے جلدی سے اپنے گھر میں جا کر کچھ چیز روٹی یا دودھ لیا، اور اللہ کے نبی کو بھی بٹھایا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بٹھایا ہے، اور اس کی ماں بستر پر تھی، اسے جا کر دودھ میں روٹی چور کر نرم کر کر کے کھلا رہا ہے، اور اس کی ماں بستر پر سے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی مولا میرے بیٹے کو تو جنت میں موسیٰ کا ہم نشین بنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی دعا سے اس بندے کو، ماں کے خدمتگار کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنایا۔ میرے عزیزو، ماں باپ کو اپنے کنیز یا اپنے غلام نہ سمجھنا، یہ باندھی یا تمہارے غلام نہیں ہیں۔
اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے سامنے جب جاؤ تو اپنے بازوؤں کو نرمی سے بچھا دو۔ بازوؤں کو بچھا دینا مطلب کیا ہے؟ ان کے سامنے عاجزی کرو۔ تمہارے باپ بوڑھے ہو جائیں، تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، ان کو یہ احساس بھی نہ ہونے دو کہ وہ ایک چیز کو بار بار بول رہے ہیں۔ یہ آداب میں لکھا بھی ہے مفسرین نے کہ بڑھاپے میں اگر وہ تم سے دوسری بار سوال کریں ایک ہی چیز کو تو یوں نہ کہنا کہ ابا ابھی تو پوچھے تھے پھر پوچھ رہے ہو آپ، بلکہ ہر بار نئے انداز میں ان کو جواب دو تاکہ اسے احساس بھی نہ ہو کہ وہ بھول رہا ہے۔ یہ حقیقت میں فرمانبرداری ہے بچوں کی، ورنہ دنیا پرست آج ایسے ہو گئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ماں باپ کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کتنے بوڑھے ایسے ہیں، کتنے بوڑھے ایسے ہیں۔ پھر بھی غنیمت ہے ہمارے ملک میں، یورپین کنٹریز، امریکہ میں ایسے حالات ہیں کہ بوڑھے اپنے گھروں میں رہتے رہتے مر جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کو پڑوسی لوگ اطلاع کرتے ہیں کہ اس گھر میں جو بوڑھا تھا انتقال کر گیا، آ جاؤ اس باڈی لے جاؤ۔ بیٹے نہیں ہوتے ساتھ میں، کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ پوچھ لینا، مجھے وہاں کے رہنے والوں نے بتایا ہے کہ ایک بوڑھا یا ایک بوڑھی عورت کو کبھی کوئی پوتا ملنے آئے تو اس دن اس کی عید کا دن ہوتا ہے۔ وہاں پر بہت اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کسی کا پوتا یا کسی کا نواسا ناتی ملنے کے لیے آ گیا بوڑھے کو، تو کہا گیا کہ اس کا گھر جو ہے عید کی طرح ہو جاتا ہے، اتنی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اولاد کو دور کرنے کا نظام بنا کر وہ دنیا میں امن کی بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، منبر پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے ہلاکت کی دعا کی ہے، مولا وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے دعا کی اور حضور نے آمین کہا۔ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کی خدمت نہیں کر سکا اور ان کو راضی کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضور نے آمین کہا۔ اس بات کو سمجھو، کتنی مائیں ہیں جو ہمارے پاس اپنے بچوں کے متعلق کہتی ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے متعلق ہمارے پاس کہتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کاش میری اولاد نہ ہی ہوتی تو میں سکون سے ہوتا۔ تو تم ایسے تو نہ بن جاؤ کہ تمہارے والدین تمہارے پیدا ہونے پر بھی افسوس کرنے لگ جائیں۔ وہ زیادہ دن تک تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں، کیا خبر۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ ان کا احترام کریں، جتنے دن ہیں ان کو سکون کی سانس لینے دو، اور ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرو، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو، کیونکہ ان کی خدمت کا بدلہ تم دے ہی نہیں سکتے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے، ایک جھٹکا جو تم نے لگایا، تم 7 بار اپنی ماں کو حج کرا کر کے بھی اس جھٹکے کا اجر نہیں دے سکتے، اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تم اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج بھی کرا لو 7 مرتبہ، تب بھی تم اس کا وہ حق نہیں ادا کر سکتے۔ بہت بڑا عظیم حق ہے، اور کتنے ہلکے میں دھڑلے سے نوجوان اپنی ماؤں کو گالیاں تک دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور فرمایا گیا کہ جب ماں باپ، ایک نشانی میں آپ کو بتا دوں آپ کی زندگی کی، سب کو بتا دیتا ہوں، اپنی اپنی زندگی میں اس کو جانچ لینا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میرے سامنے ایک بات آئی تھی، تجربے کی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اللہ ایسا ہرگز نہ ہونے دے ہمارے گھر میں، جس دن ماں اور باپ بیٹے سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، فرمایا گیا اس دن اس کے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اس کی برکت کے دروازے ختم ہو چکے ہیں۔ ماں باپ جب بچے سے ڈرنے لگ جائیں کہ کچھ کہوں گا تو بیٹا روٹھ نہ جائے، الٹا جواب دے دے گا، رس کر کے روٹ کر کے گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا، یہ سب حالات سے جب ماں باپ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں، ڈانٹنا تو وہ بہت پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، اب بات کرنے میں بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں جب بچہ جوان ہوتا ہے،
اصل خدمت اور اصل فرمان برداری یہی ہے کہ تم جوان اور طاقتور ہو اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. اور جب ماں باپ جوان رہتے ہیں اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے سب ادب کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ماں باپ طاقتور ہیں، کما بھی رہے ہیں، اور بچے کے اندر طاقت نہیں، وہ عزت ہی کرتا ہے، احترام کرتا ہے. اصل عزت اور احترام اس وقت ہے جب تم کما رہے ہو، طاقتور ہو گئے ہو اور ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں. اب دیکھا جائے گا تمہارا امتحان کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اب کس طرح سلوک کرتے ہو. اللہ کریم ہم سب کو والدین کی فرما برداری عطا فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہیں وہ خدمت کر کے وہ جنت حاصل کریں. قرآن پاک کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑ کر کے چلنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم یعنی پہاڑوں کے برابر بلند ہو سکو گے. تم ذرا دیکھو تمہاری حیثیت کتنی ہے. جو لوگ اکڑ کر کے گردن اونچی کر کے چلتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ غرور اور گھمنڈ آدمی کو ڈبو دیتا ہے، اور یہی غرور دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان کے اندر آیا. اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ جو نہ کیا وہ اکڑ ہی تو تھی، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے. اور یہ اکڑ اللہ کو بالکل پسند نہیں. حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جو غرور اور تکبر کرتے تھے ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، اور پورے اہل محشر سے کہا جائے گا ان کو اپنے پیروں سے روندو. غرور اور تکبر نہ آنے کے لیے جو علاج ہے اس میں کوشش یہ کرو کہ سلام میں تم پہل کرو. مسلمان کو دیکھو تو پہلے سلام کرو. عاجزی آنے کا ایک راستہ ہے، غرور اور تکبر کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو ہر ایک کو.